السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد صلی رسول الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر ہفتے کو ہمارے پاس درس قرآن مجید کی تفسیر جو بیان کی جاتی ہے، سورہ بقرہ کی جو تفسیر چل رہی ہے، انشاءاللہ ہم شروع کریں گے سورہ بقرہ کی اردو میں تفسیر کلام مجید کی۔ ہم جو آج شروع کرنے والے ہیں وَاتَّقْوَا یومًا لا تجزی نفسًا عن نفسٍ سے شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ڈرو تم ایسے دن سے کہ نہ تو کوئی شخص کسی شخص کی طرف سے کچھ مطالبہ ادا کر سکتا ہے، اور نہ کسی شخص کی طرف سے کوئی سفارش قبول ہو سکتی ہے، اور نہ کسی شخص کی طرف سے کوئی معاوضہ لیا جا سکتا ہے، اور نہ ان لوگوں کی طرفداری چل سکے گی۔ اور وہ زمانہ یاد کرو جب کہ رہائی دی ہم نے تم کو متعلقین فرعون سے، جو فکر میں لگے رہتے تھے، تمہاری سخت آزادی کے گلے کاٹتے تھے، تمہاری اولاد مذکور کے اور زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ تمہاری عورتوں کو اس واقعے میں ایک امتحان تھا تمہارے پروردگار کی جانب سے بڑا بھاری، اور جب شق کر دیا ہم نے تمہاری وجہ سے دریائے شور کو، پھر ہم نے ڈوبنے سے بچا لیا تم کو اور غرق کر دیا متعلقین فرعون کو۔ میں فرعون کے اور تم اس کا معائنہ کر رہے تھے، اور وہ زمانہ یاد کرو جب کہ وعدہ کیا تھا ہم نے موسیٰ سے، 40 رات کا زمانہ ہو گیا تھا، پھر تم لوگوں نے تجویز کر لیا گوشالہ کو موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد۔ اس کی تفسیر اور بیان کریں۔ جب یہودیوں کو نصیحت کی گئی کہ دنیا کی ریاست کی طمع دل سے نکال دو، تو اب ان کو ایسی چیز کی تعلیم دی گئی جو روپیہ پیسہ سے زیادہ ان کا مددگار ہے، یعنی ایمان پر قائم رہو، اگر محتاج بھی نہ ہو تو صبر کرو، اور جب معلومات پیش آئے تو جب مصیبت پیش آئے تو نماز کی طرف جاؤ، کیونکہ ہر نماز مصیبت کے رفع کرنے اور حاجت کے پورا ہونے کا نسخہ ہے۔ یعنی جب بھی مصیبت آتی، بزرگان دین، اولیاء کرام، نبی کریم، پیغمبر، جب بھی مصیبت اللہ کی طرف مناجات کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ ہٹا دیتا تھا مصیبت پریشان۔ حاجت کو پورا ہونے کا نسخہ ہے۔ یا صلوات سے مراد دعا ہے، مطلب یہ ہے کہ مصیبت پیش آنے پر دعا مانگا کرو۔ اللہ تعالیٰ بڑے کارساز ہیں، وہ اپنے مانگنے والوں کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، بڑے کارساز ہیں۔ جو فرعون کا واقعہ ہے اس سورہ بقرہ میں۔ اور تم نے ظلم پر کمر باندھ رکھی تھی، پھر بھی ہم نے تمہارے توبہ کرنے پر درگزر کیا، تم سے اتنی بڑی بات ہوئے پیچھے اس توقع پر کہ تم احسان مانو گے۔ اور وہ زمانہ یاد کرو جب دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب توریت اور فیصلے کی چیز، اس توقع پر کہ تم راہ پر چلتے رہو۔ اور وہ زمانہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم سے کہ اے میری قوم، بے شک تم نے بڑا نقصان کیا اپنی اس گوشالہ پرستی کی تجویز سے۔ گوشالہ پرستی تو جو گائے کی پوجا کرتے تھے وہ لوگ، تجویز سے۔ تم اب اپنے خالق کی طرف متوجہ ہو، پھر بعض آدمیوں کو قتل کرو، یہ عمل درآمد تمہارے لیے بہتر ہوگا تمہارے خالق کے نزدیک۔ پھر حق تعالیٰ تمہارے حال پر اپنی عنایت سے متوجہ ہوئے، بے شک وہ تو ایسے ہی ہیں کہ توبہ قبول کر لیتے ہیں اور عنایت فرماتے ہیں۔ اور جب تم لوگوں نے یوں کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام،
ہم ہرگز نہ مانیں گے تمہارے کہنے سے یہاں تک کہ ہم خود دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کو علانیہ طور پر۔ سو اس گستاخی پر آ پڑی تم پر کڑک بجلی اور تم اس کا آغاز آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ پھر ہم نے تم کو زندہ کر اٹھایا تمہارے مر جانے کے بعد، اس توقع پر کہ تم احسان مانو گے، اور جس طرح مرنے کے بعد پھر جینا ہے جو بولتے۔ سایہ فگن کیا ہم نے تم پر ابر کو میدان تیا میں، اور خزانہ غیب سے پہنچایا ہم نے تمہارے پاس ترنجبین اور بیڑیاں، کھاؤ نفیس چیزوں سے جو کہ ہم نے تم کو دی ہیں، اور اس سے انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا لیکن اپنا ہی نقصان کرتے تھے۔ اور جب ہم نے حکم کیا کہ تم لوگ اس آبادی کے اندر داخل ہو، پھر کھاؤ اس کی چیزوں میں سے جس جگہ تم رغبت کرو، بے تکلفی سے اور دروازے میں داخل ہونا عاجزی سے۔ توریت لیے جانا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا توریت لیے جانا اور قوم کی گوشالہ پرستی کے بارے میں پوری تفصیل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر توریت لینے گئے تو اپنے بھائی کو اپنے جانشین کر گئے، اور آپ پہاڑ پر 40 روز تک متکف رہے۔ اعتکاف جو بولتے متکف، یعنی اللہ سے مناجات کرنے کے لیے 40 دن تک آپ پہاڑ پہ رہے۔ یہاں بنی اسرائیل نے سامری کے دھوکے میں آ کر گوشالہ یعنی بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا، اور سامری نے ان کو بہکایا کہ موسیٰ تو وہاں رب سے ملنے گئے اور رب موسیٰ یہاں آ گیا۔ موسیٰ جب واپس آئے تو قوم کو اس حالت میں دیکھ کر پریشان ہوئے۔ اس بچڑے کو تو پھوڑ کر جلا کر دریا میں بہا دیا، سامری کو مار کر نکالا، اور قوم سے کہا کہ اے قوم میری، تم سے 70 آدمی غسل کر کے میرے ساتھ چلیں، میں رب کے سامنے لے جا کر ان کے قصور کی معافی چاہوں گا اور کفارہ اس جرم عظیم کا دریافت کروں گا۔ چنانچہ آپ 70 آدمیوں کو ہمراہ لے کر گئے۔ حکم ہوا کہ جاؤ تم میں سے ایک دوسرے کو قتل کرے، جب یہ قصور معاف کیا جائے گا۔ آپ نے قوم میں آ کر اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا اور حکم دیا کہ جنہوں نے اس بچڑے کو نہیں پوجا ہے وہ ان کو قتل کر دیں، جنہوں نے پوجا ہے۔ چنانچہ اتنا سنتے ہی بچڑے کی پوجنے والی جماعت گھروں سے نکل کر باہر آ پہنچی اور گردنیں جھکا دی۔ تو اس زمانے میں بھی گائے کو پوجا کرو بولتے تھے، نہیں کرنے والوں کو مار دیتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور کی بات ہے، یہ بچڑے کی پوجا کرتے تھے، تو جب سے ہے یہ۔ پھر کتنے منٹ؟ اور جنہوں نے بچڑے کی پرستش نہیں کی تھی وہ خنجر بکف میدان میں آ گئے۔ اتنے میں ایک ایسی اندھیری آئی کہ ہاتھ کو ہاتھ نہیں پہنچتا، اور باپ نے بیٹے کو اور بیٹے نے باپ کو، بھائی نے بھائی کو قتل کرنا شروع کیا، حتیٰ کہ 70,000 آدمی اس توبہ کے اندر وار گئے۔ اس مصیبت کو دیکھ کر بنی اسرائیل کی عورتوں، بچوں اور خود موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام نے زار و قطار رو کر جناب الہی میں طالب عفو کی درخواست کی۔ خدا تعالیٰ نے ان کو معاف فرمایا اور مقتولین کو بخش دیا۔ یہ قصہ اسی وقت کا ہے جب کہ بنی اسرائیل اس لخ و دخ میدان میں حیران و پریشان پیاسے پڑے پھرتے تھے اور پانی کا کہیں پتہ نہ تھا، تو ایک پتھر سے 12 چشمے نکلے۔ وہ لوگ 12 فریق تھے، کسی فرقے میں آدمی 12 تھے، کسی میں کم، ہر فرقے کے مطابق ایک چشمہ تھا۔ ہر ایک نے اپنے چشمے کو پہچان لیا۔
جب کہ لشکر کوچ کرتا تو وہ پتھر اٹھا لیتے، جہاں مقام ہوتا رکھ دیتے۔ کہتے ہیں یہ ایک نرم پتھر تھا۔ اس پتھر کی جسامت میں اختلاف ہے، کسی نے کہا کہ وہ گز بھر لمبا تھا، کسی نے کہا کہ وہ آدمی کے سر کے برابر تھا۔ جھکے اور زبان سے کہتے جانا کہ توبہ ہے توبہ، ہم معاف کر دیں گے تمہاری خطائیں اور ابھی مزید برآں اور دیں گے۔ ہم دل سے نیک کام کرنے والوں کو 100 بدل ڈالا۔ ان ظالموں نے ایک اور کلمہ جو خلاف تھا اس کلمے کے جس کے کہنے کی ان سے فرمائش کی گئی تھی، اس پر ہم نے نازل کی ان ظالموں پر ایک آفت سماوی، اس وجہ سے کہ وہ عدول حکمی کرتے تھے۔ اور وہ زمانہ یاد کر لو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی کی دعا مانگی اپنی قوم کے واسطے، اس پر ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر حکم دیا کہ اپنے اس عصا کو فلاں پتھر پر مارو، بس فوراً اس سے پھوٹ نکلے 12 چشمے، اور 12 ہی خاندان تھے بنی اسرائیل کے۔ چنانچہ معلوم کر لیا ہر شخص نے اپنے پانی پینے کا موقع، کھاؤ اور پینے کو پیو اللہ تعالیٰ کے رزق سے، اور حد اعتدال سے مت نکلو، یعنی فساد و فتنہ کرتے ہوئے سرزمین میں۔ اور جب تم لوگوں نے یوں کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، روز کے روز ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر کبھی نہ رہیں گے، آپ ہمارے واسطے اپنے پروردگار سے دعا کریں کہ ہمارے لیے ایسی چیزیں پیدا کریں جو زمین میں اگا کرتی ہیں، ساگ ہوا اور ککڑی ہوئی، گیہوں ہوا، مسور ہوئی، پیاز ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ تم عوض میں لینا چاہتے ہو ادنا درجے کی چیزوں کو ایسی چیز کے مقابلے میں جو اعلیٰ درجے کی ہے۔ کسی شہر میں جا کر اترو، وہاں البتہ تم کو وہ چیزیں ملیں گی جن کی تم درخواست کرتے ہو، اور جم گئی ان پر ذلت اور پستی کہ دوسروں کی نگاہ میں قدر اور خود ان میں اولو العزمی نہ رہی، اور مستحق ہو گئے غضب الہی کے۔ اور یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ لوگ منکر ہو جاتے تھے۔ ہم اس کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی جو تفسیر چل رہی ہے، انشاءاللہ پھر ہم اس کو آئندہ ہفتے انشاءاللہ پھر اس کو آگے بڑھائیں گے، سورہ بقرہ کی تفسیر کو انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے پاک پروردگار، اے دو جہاں کے مالک، ہماری ان خطاؤں کو، غلطیوں کو معاف فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، سیدھے راستے پر چلا، اور ہمیشہ مرے دم تک ہم تمام کے منہ سے کلمہ نصیب ہو، اور ایمان پر قائم و دائم رکھ ہمیشہ، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہم تمام کو چلنے کی توفیق عطا فرما، اور اہل بیت اطہار سے ہمارے دلوں میں محبت کو قائم اور دائم رکھ۔ تمام بزرگان دین کی تعلیمات پر، خصوصاً غوث پاک سرکار کی تعلیمات پر، ماشاءاللہ سرکار کی تعلیمات پر ہم تمام کو چلنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے یہاں پہ مریدین، معتقدین، حاضرین جمع ہیں مالک، ان کے بھی جو حاجات ہیں وہ بھی پورے ہو جائے، جو مسئلے مسائل ہیں ان کی وہ بھی دور ہو جائے، پریشانیاں دور ہو جائے، اور خوشحالی آ جائے گھروں میں۔ جو گھروں میں بیمار ہیں ان کو شفا کلی عطا ہو، جو دیگر پریشانیوں میں مبتلا ہیں ان کے جو پریشانیاں اندرونی جو پریشان وہ بھی دور ہو جائے۔ جو امتحان دینے کے لیے بچے ایگزام دیے مالک، ان کو کامیابی عطا فرما۔ جو بچے نوکریوں کے لیے درخواست دیے مالک، وہ نوکریاں ہو جائے، اور دیگر جتنے بھی دور دور سے فون کر کے بولے بچوں کی شادیوں کے لیے، اور دیگر جو مسئلے مسائل کے لیے بولے ان کے بھی مسئلے حل ہو جائے، بچوں کی شادیوں کا بھی انتظام ہو جائے۔ ہمارے جتنے متعلقین ہیں مالک، جو حاجات ہیں ہمارے متعلقین کے، وہ تمام حاجتیں پورے ہو جائے۔ اس بابرکت محفل میں ہماری دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما، بفضل سبحانک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، بإخلاء اللہ۔